بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، صوفہ ادھر لے آتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل ہے، تمہارا آنا آسان ہے یار، خدا کے بندو ادھر آ جاؤ۔ چڑیا گھر کوئی ہے، سارے جلسے میں ہی آئے ہوئے، آ جاؤ جلدی، اب ادھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تم نہیں آؤ گے میں بھی نہیں شروع کروں گا۔ وہ پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے نا۔ کسی نے پوچھا خان صاحب سے کتنی عمر ہے؟ کہتا ہمارا عمر 20 سال ہے۔ 5-6 سال بعد کہیں دوبارہ ملاقات ہو گئی، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو خرید، کتنی عمر ہے؟ کہ 20 سال ہے۔ کہ 5 سال پہلے بھی تو 20 تھی۔ کہ ہمارا ایک ہی زبان ہے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، جلدی اندر آؤ، اندر آؤ، کوئی چپلیں نہیں چھپائے گا تم لوگوں کی، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ پہلی بار جیا بگا، ہاں یاد ہو گیا، ابھی تک یاد نہیں ہو رہا تھا، شکر ہے یاد ہو گیا۔ پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اور ساتھیوں کے بہت خلوص اور محبت ان کی دعوت نے مجبور کیا، اللہ تعالیٰ نے عافیت سے پہنچا دیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ اور مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے حضرت، کہ میں جو نعت پڑھنے لگا ہوں میں آخری مہمان ہوں، اور پنجاب میں یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ عموماً جلسے فجر تک چلے جاتے ہیں، لیکن آپ حضرات کا نظام دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ انشاءاللہ 10 سوا 10 سے پہلے ہی آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ گھروں کو بھی پہنچیں گے اور فجر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، ورنہ عموماً بڑے جلسوں میں فجر کی نماز رہ جاتی ہے، جو جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی، میری نظر میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو جلسے میں تو ہم آئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو یہی ہم سیکھ کے جائیں اور اس پہ عمل کریں، وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم وقت پہ فارغ بھی ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو اس چیز سے بہت دل خوش ہوا، اللہ ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی ہم تو کراچی والے سادہ سا مزاج ہے، زیادہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کا نہیں بولتے، اور اس لیے بھی نہیں بولتے خدا نہ خواستہ آپ کو ثواب ہو گیا تو صحیح ہے نا۔ آ رہی ہے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ادھر ہی سے کو جائے گا، لگ یہی رہا ہے ادھر ہی سے کو جانا شروع ہوگا۔ یوں کہہ دو نا سبحان اللہ یار، تھوڑی الٹی پھلٹی چلے گی، صحیح، دماغ حاضر رکھنا ہے، جاگ کے بیٹھو۔ تو اس بار بار ہم نہیں کہتے سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، کیونکہ ثواب ہو گیا تو اتنا کون اٹھائے کے لے کے آئے گا ثواب؟ گھر والے بھی بولیں گے بڑا ہی نیک ہو گیا ہے یہ تو یار۔ خواب میں بھی کہہ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، بیگم کون ہی مارے گا سبحان اللہ، ساڑھے نیندر برباد کر کے دیے، ان للہ۔ تو یہاں کا مزاج ہے، جیسا دیس اعتبار کل شیء ما یناسبہ، عربی میں کہتے ہیں ہر چیز کا اعتبار اسی کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ باہر کے بڑے پیاری منقبت ہمارے بھائی نے بڑے پیارے انداز میں آپ کے ایمان کو گرمایا، اور حضرت مفتی حسن صاحب اطال اللہ عمرہ نے بیان فرمایا اللہ والوں کو دیکھ لینا ہی عبادت ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے وقت میں برکت دے، ان کو اور ہمت عطا فرمائے۔ تو ہم کیوں پیچھے رہے بھائی؟ ہاں ہم بھی تو حضور کے امتی ہیں، تو ہم نے بھی مل کے دین کے کام میں بلکہ دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باہر کے کچھ فرمائشیں ہیں، ساتھیوں نے کہا ہے انس بھائی یہ والی پڑھیں، وہ والی پڑھیں، تو میں نے کہا یہ والی بھی پڑھیں گے اور وہ والی بھی پڑھیں گے۔ وہ والی کون سی ہے؟ وہ والی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم تو ہیں 6 نمبر والے،
6 نمبر ہوتے ہیں نا. پہلا نمبر بولو، کچھ تو بولو. ہاں، لا الہ الا اللہ. تو پہلے نمبر سے ابتدا کرتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. لاہور والے تو ماشاءاللہ جذبے میں اور اطاعت اور فرما برداری میں کافی آگے ہیں الحمدللہ. اللہ نے انہی علاقوں سے ایسے دین کے کام لیے ہیں جو پورے عالم میں چمک رہے ہیں. یا میوات والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پورے عالم میں ایک نام اور ایک تعارف ہے. باہر کے سوچا تو کچھ اور تھا کہ اس سے شروع کروں گا، لیکن ابھی آپ کو دیکھ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ایک کلام ایسا پڑھتا ہوں جس میں اللہ کا ذکر ہو. ساتھ پڑھو گے؟ کہ میں بیچ میں مائک چھوڑ دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے یا پڑھے رہتے ہو. دیکھیں گے پڑھو گے یا پڑھے رہو گے. کچھ تو کریں گے انشاءاللہ. پڑھو گے تو ہم بھی پڑھتے رہیں گے، نہیں پڑھو گے تو ہم پھر بھی پڑھتے رہیں گے. کیا کریں، ہم نے تو پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. ایک بار سارے میرے ساتھ کہو سبحان اللہ. نہیں یار، ہر چیز سبحان اللہ کوئی ہے. اب جو میں کہوں گا وہ کہنا ہے. ہاں، اللہ کا ذکر کرنا ہے میرے ساتھ. سارے کہو میرے ساتھ. بلکہ شاعر کہتا ہے جن کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا، جو وجہ کائنات ہیں، وہ نہ ہوتے تو لولا کلمہ، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور انہی کی سفارش وہاں کام آئے گی. کچھ بھی کر لو، کچھ بھی باتیں کر لو، محشر میں انہی کی سفارش کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے. تو شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بار سارے کہہ دو لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ. جو میرے ساتھ اونچا پڑے گا میں دعا کروں گا اللہ کرے اس کی جلدی دوسری شادی ہو جائے. نہیں اس پہ تو پھر آپ نہیں پڑھو گے میرے. جس کی نہیں ہوئی اللہ اس کی جلدی کرا دے، جس کی ہوئی اس کو صبر عطا فرمائے. انکل صحیح ہے نا؟ ہو گئی نا، بس ختم. تو ایک بار کہو نا ذرا اونچی آواز سے کہو لا الہ الا اللہ. شادی والے وہ خدا کے بندو اللہ کے لیے بھی پڑھتے. یہ شادی کا میں نے کہا تو شروع ہو گئے وہاں، کسی بہانے تو پڑھا نا. اور اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ. ہاں حضرت
حضرت بلال کو جب تکلیف دیتے تھے نا، مشرک بھی آ کے کہتے تھے بلال چھوڑ دے، جس کو تو پکار رہا ہے وہ تیری مدد نہیں کر رہا، تیری تکلیف بڑھائی جا رہی ہے۔ حضرت بلال کیا جواب دیتے تھے پتہ؟ فرماتے تھے سنو، فرماتے تھے وہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ جب ہم پر حالات ہیں سمجھ جاؤ اللہ دیکھ رہے ہیں، اب تک کھلاتا رہا، تھوڑا لے کے بھی تو دیکھوں کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے۔ جب حالات ہیں سمجھ جو، استقامت سے رہو، رب تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اور بلال ایسی آزمائش میں پورے اترے، میرے نبی نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سن کے آ رہا ہوں۔ تو شاعر غلط نہیں کہتا نا، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بار سارے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا 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 اللہ حسبی ربی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت خانے بھی تھرا ہے میرے نبی جی جب آئے، بت خانے بھی تھرا ہے میرے نبی جی جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ آخر میں ایک آواز میں لا الہ الا محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ مطلب جاگ کے بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے. اچھا ایک درخواست ہے, یہ جو پیسے پھینکتے ہیں نا اس کو پھینکو نہیں, یہ بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں, اس کی قدر کرو. اور میرے جو شعر ہے نا یہ کروڑوں کا ہے, ان کی قیمت ہی نہیں ہے, اس کو بس توجہ سے سنو, اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ آپ کی محبت جو یہ جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہو نا یہ لاکھوں کروڑوں کی. ہیں جذبے والے بیٹھے ہوئے بھائی. ایک نعت کی بڑی فرمائش ہے اور علماء بھی موجود ہیں کافی سارے. چلیں پہلے وہی سنا دیتا ہوں, تھوڑا قریب قریب ہے بس. صحیح ہے بس. یہ معرف القرآن والے بھی آئے ہیں اور معرف الدین والے بھی, معرف علماء والے بھی آئے ہیں. سارے کہہ دو بھائی صلی اللہ. اور بڑی بھرپور فرمائش ہے اس کلام کی, شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہو. پڑھو گے میرے ساتھ؟ اب جاگ گیا نا, چڑھ گئے نا موٹر وے پہ, پر رستہ موٹر وے تک ہی بنے نا, آگے تو ٹھیک ہے, آگے تو پھر اسپیڈ مارنی. اور وہ نعت کون سی ہے یہ ہٹا دیں. مصطفیٰ پڑھو گے میرے ساتھ؟ وہ آخر تک, سارے آخر والے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, تمہاری عمروں میں اللہ برکت دے. تم لوگوں نے کام کرنا ہے دین کا انشاءاللہ, اس کو لے کے جانا ہے آگے انشاءاللہ. کرو گے کوشش؟ فتنے بہت ہیں لیکن استقامت سے رہیں گے. جب سیلاب آتا ہے نا, کیسے قرآن میں انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا رابيا ومما يوقدون في النار ابتغاء حلية او متاع زبدا مثله. وہ جو سیلاب آتا ہے نا, اوپر کی جو جھاگ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے, جو جمے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو آزمائش اور فتنے تو بہت آئیں گے لیکن ہم نے انشاءاللہ ثابت قدم رہنا ہے. ہاتھ اٹھا کے کہو ثابت قدم کیسے رہیں گے وہ میں بتاتا ہوں. چلو, علماء نے تو بہت کچھ بتایا. ہندوستان میں ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے یا کوئی اور تھے, یا مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا بھی معاف فرمائے. توجہ ہے میری طرف, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. وہ بیان فرما رہے, ہزاروں کا مجمع ہے, لاکھوں کا مجمع ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, حضرت قیامت کے قریب 72 فرقے ہوں گے. کتنے؟ تو کہنے لگا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اب اتنا بڑا مجمع ہے اور سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک آدمی ایسا سوال کر دے. اب اگر یہ بولے بھائی ہم جائیں گے, وہ بولے گا وہ کیوں نہیں جائیں گے, وہ بولے وہ جائیں گے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے. ایک انتشار پھیلتا تھا اس سے. کیا سوال کیا؟ یوں دیکھتا رہا, سوال کیا نا کچھ, وہ بتاؤ کیا سوال کیا؟ قیامت کے قریب 72 فرقے جنت میں کون جائے گا؟ حضرت نے جواب دیا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. فرمانے لگے, یہ میں اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, فرمانے لگے میاں جنت میں تو وہی فرقہ جائے گا. بتاؤں یاد کرو گے؟ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھواؤ گے اس کو, وہ جہاں تم لکھواتے ہو بیوی کی دعا سے, ماں کی دعا سے. ایک سوزوکی کے پیچھے لکھا ہوا تھا بڑا ہو کے ٹرک بنوں گا انشاءاللہ. تو ان سے بہتر ہے کہ یہ لکھوانا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیا سوال کیا؟ قیامت کے قریب 72 فرقے ہوں گے, جنت میں کون سا جائے گا؟ اب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, بیان ہو رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا میاں جنت میں تو وہی فرقہ جائے گا جو ان 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا. وہ جہنم میں کیوں جائے کوئی؟ ہمارے نبی تو جہنم سے بچا کے جنت میں لینے کے لیے آئے تھے, اور ہم پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں وہ جہنمی, ہمیں کس نے اختیار دے دیا؟ حضور کی محنت تو یہ تھی سارے کا ساری انسانیت جہنم سے بچ کے. اللہ, بلکہ ابھی ہمارے پاس کچھ ساتھی آئے, میں وہاں کمرے میں تھا, میں نے کہا میں نے ایک بڑی عجیب روایت پڑھی. ابو جہل کون تھا؟ کافر تھا. ان کا ایک بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ عنہ, یہ بڑے سپہ سالار تھے. غزوہ بدر میں خالد بن ولید کے ساتھ یہ تھے, بڑے سپہ سالار تھے مشرکین کی طرف سے جب تھے, پھر اسلام لے آئے. اب سننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں
صحابیوں کو کہہ رہے ہیں اکرمہ آ رہے ہیں، وہ ایمان بھی لے آئے ہیں اور مہاجر بھی ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے باپ کو گالی نہیں دینا، کیونکہ تمہارا گالی دینا اس مردے تک پہنچے گا نہیں، اس زندہ کو تکلیف بہت دے گا۔ ارے یار اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ گالی دینا، اس کافر کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے۔ ادھر ممبر پہ پھاڑ رہے ہیں، منہ چیخے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پکڑ کے ہٹاؤ ان کو ممبروں سے ظالموں، کہاں لے جا رہے ہو امت کو؟ بتاؤ حضور کا امتی کون ہے جو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا؟ اگر ہم کسی کو جہنمی بنائیں، کل محشر میں حوض کوثر میں حضور کو یہ بولیں گے آپ کی امت کو جہنم میں بھیجا ہے، حضور خوش ہوں گے؟ بولو حضور کس بات سے خوش ہوں گے؟ جلدی بولو۔ جنت میں لے جانے والے بنو گے تو خوش ہوں گے نا، یا جہنم میں لے جانے والے بنو خوش ہوں گے؟ بولو نا، جنت میں لے جانے۔ ہمارے نبی کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو جہنم کے گھاٹی میں تھے، اللہ نے محبوب کو بھیجا تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے گئے۔ تو جو حضور کا امتی ہے حضور کے کام کو کرے گا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے۔ ہم حضور کے نام والے بھی ہیں، حضور کے کام والے بھی ہیں، ہم صحابہ کے نام والے بھی ہیں اور صحابہ کے، بولو بولو صحابہ کے، تو اس کو سنو جس کو سن کے حضور کی محبت پیدا ہو، اس کو نہ سنو جو تمہیں افراط و تفریط میں ڈال دے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اس کو سنو جو سنتوں کی محبت دل میں ڈالے، اور سنت اور بدعت کا فرق سمجھ لو۔ سنت اپنی حالت میں رہتی ہے، بدعت بدلتی رہتی ہے۔ جیسے حضور سے ثابت ہے سنت ویسی چلی آ رہی ہے، اب نہیں بدلے گی، بدعت اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ اور آسان کروں، سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، حضور سے محبت، ہاں توجہ علماء کرام سے درخواست، سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں حضور سے محبت اپنی مرضی کے مطابق۔ حضور سے محبت تو حضور کی پسند کے مطابق کریں گے، یہ ہمیں علماء بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان سے جڑ کے رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے۔ کوشش کرو گے بھئی انشاءاللہ؟ اب ذرا میرے ساتھ کہہ دو سارے، مصطفیٰ مصطفیٰ یہ السلام درود شریف ہے، کیا ہی مزہ ہے، سارے مل کے حضور پہ درود پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین، ان کا ایک ہی کام ہے بس، اور کوئی کام نہیں۔ پتہ ہے کیا کام ہے؟ ایمان والا کہیں پہ بھی پورے عالم میں درود پڑھے، وہ فرشتے جاتے ہیں اس درود شریف کو لے کر سیدھا گنبد خضرا جاتے ہیں، اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کے اس درود کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہو صلی اللہ، یہ سیدھا گنبد خضرا گیا۔ کیوں؟ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ امتی کے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو کیا ہی مزہ ہے، ہم سارے مل کے کہہ دیں ایک بار، سارے کہو میرے ساتھ، السلام السلام السلام۔ اور لاہور والوں کن پہ سلام؟ ان کے
السلام 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 السلام، سارے کہو السلام السلام السلام۔ یہ زمین بھی خوش ہو رہی ہوگی، یہ عرش والا بھی خوش ہو رہا ہوگا، گنبد خضرا والا بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ محبت سے کہو السلام السلام السلام۔ آگے چلوں اشعار سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک زیادہ تو نہیں ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب آگے صحابہ والے بیٹھے ہو تو جذبہ چاہیے مجھے، صحابہ والے چاہیے بھائی، اسٹیج پہ بھی اور مجمع میں بھی۔ توجہ ہے، سننا کن پہ سلام؟
چلیں آگے. ایک نعرہ بار بار لگ رہا ہے، بس پنکھے کو چلا رہے. ایک نعرہ بار بار لگ رہا ہے، شان صحابہ. تو صحابہ والے بیٹھے ہو، اتنے ڈھیلے تو نہیں ہوتے، ادھر گرم تار ہے نا. ہاتھ اٹھا کے بیٹھو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو صحابہ والے. ہم سارے ہی صحابہ والے، ہم صحابہ کے نام والے بھی اور صحابہ کے کام والے بھی. اس جملے کو یاد رکھو، ہم صحابہ کے. ہاں یہ پنکھا چل جائے گا نا؟ ہاں اللہ خیر کرے، بندے نہ چل جائیں، پنکھا ہی چلے. لیکن یہ کلام مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے شاید لاہور میں یا اس کے ارد گرد کہیں پڑھا ہو. آگے اسلام آباد کی طرف، کراچی، سندھ کی طرف تو بہت پڑھا ہے، بیرون ملک بھی پڑھا ہے، لیکن لاہور کی سرزمین میں شاید میں نے نہیں پڑھا. لیکن اس کلام کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک بار صحابہ کا نام لینا پڑے گا. کیسے لوگ ہیں؟ پہلے ایک بار کہو شان صحابہ. ذرا جذبہ چاہیے اس کے لیے. بلکہ ایک بار مل کے صحابہ کا نام لے لیں. جیسے میں کہوں میرے ساتھ لوگ ہیں. اگر آپ کی پاور زیادہ ہوئی تو پھر میں پورا سناؤں گا انشاءاللہ. اگر پاور کم ہو پھر بھی پورا سناؤں گا. ہماری تو پاور چل ہی رہی ہے نا. ایک بار مل کے صحابہ کا نام لیتے ہیں. بولو صحابہ والوں، صحابہ صحابہ صحابہ. پھر یہ چھپ جاتے ہیں. یہ مائک میں پڑے گا تو آپ کی آواز چھپ جائے گی نا. پھر آپ بولو کہ یہی کافی ہے. امام صاحب سارا کچھ کریں گے. وہ امام صاحب کی گردن بہت بیچاری کمزور ہوتی ہے نا، سب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا حضرت صاحب. جس کی گھر میں نہیں چلتی امام کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. وہ ایسا ہوا نا، ایک چلو سن لو یار. وہ ایک مسجد میں نماز ختم ہوئی. دیکھیں لطیفہ سنا رہا ہوں کیسے ریڈی ہو گئے وہ سارے. اب ذرا چین چیز آئی ہے تو میں جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پنکھا چل جائے. مسجد میں نماز ختم ہوئی نا، ایک آدمی چھری لے کے آیا اندر پیچھے. لوگوں کا تم میں ایمان والا کون ہے؟ اب جیسی نماز ختم ہوئی سارے جوش میں تھے تو مڑ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں چھرا تھا. تو سارے نے آگے تسبیحات شروع کر دی نا اپنی. ایک بابا جی تھے بزرگ، تو انہوں نے کہا یار کوئی نہیں بول رہا، چلو میں ہی بول دوں. انہوں نے کہا میں ایمان والا ہوں. کہیں ادھر آ. اس کو لیا باہر گئے اور اس کے پاؤں میں نا بکرا گرایا. بکرے کو ذبح کیا، کہا آپ جاؤ. وہ چلے گئے. اب وہ چھرے پہ خون تھا، دوبارہ مسجد میں آیا. اور کون ایمان والا ہے؟ لوگوں نے دیکھا چھرے پہ خون. تو میں نے کہا امام صاحب ہے. ایمان والا کون ہے؟ امام صاحب کو بولا ہی تھا. امام صاحب نے کس نے بولا میں ایمان والا ہوں؟ میں تو نیٹ کی کیبل کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا سمجھو مولوی یاد میں آئے گا؟ کبھی بھی یاد میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو خیر بات پتہ نہیں کہاں سے آج ہے. ایمان والے بیٹھے نا سارے ماشاءاللہ. یہ تو کچھ چھرا چھرا نہیں ہے. ذرا ایک بار اونچا کہو میرے ساتھ. یہ پنکھا چل ہی جائے گا انشاءاللہ، ورنہ آپ ہی چلو گے انشاءاللہ. اونچا کہو میرے ساتھ، صحابہ 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 صحابہ. ایک بار ہاتھ میں ہلا کے صحابہ. پورے عالم میں جا رہا ہے یہ موبائلوں کے ذریعے. وہ بعد میں پوچھیں گے کون سی جگہ تھی، میں کیا بولوں گا؟ جیا بگا. یہی بولوں گا جیا بگا والے تھے. بولیں گے کیا ایمان والے تھے یار، مزہ آ گیا. ایک بار سارے کہہ دو صحابہ صحابہ ہمیں اپنی جان سے پیارے. صحابہ 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 نبی چاند ہیں اور ستارے. جذبہ ہے. میں نے آپ کا تھرمامیٹر لگا کے چیک کر دیا. کلام پڑھیں گے میرے ساتھ. اب یہ کلام ایسا ہے، اس کی پہلی لائن آپ نے پڑھنی ہے. کس نے؟
ہم نے آپ نے نہیں، ہم نے. کس نے؟ ہم نے پڑھا. باقی میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اسٹیج والے بھی پڑھیں گے تو مجمع خود ہی پڑھے گا، اور یہ ہماری تاریخی کلام ہوگا انشاءاللہ، امید ہے. پہلی لائن آپ پڑھیں گے، باقی ساری کون پڑھے گا؟ مولوی صاحب نا، ایمان والے. اور میرے پہ فٹ کر رہے ہو یار، تھوڑا پڑھنے تو دے دو. میں یہ لطیفہ یاد آئے گا انشاءاللہ. میں بھول جاؤ گے ایمان والا مولوی صاحب. چلیں پہلی لائن آپ پڑھو گے، اور ایسا پڑھنا کہ عالم والے بولے کیا صحابہ والے تھے یار. بولے انس بھائی لاہور میں ایسے ہوتے ہیں. میں فخر سے بولوں ہاں ایسے ہوتے ہیں. کیا بولوں گا؟ ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. کیا بولوں؟ ایسے ہوتے ہیں. وہ پہلی لائن ہے کیا؟ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. کتنی پیاری بات ہے حضرت، کتنی پیاری بات ہے، خدا کی قسم. یہ لائن آپ نے پڑھنی ہے، کہو میرے ساتھ. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یہ لائن آپ کہو، باقی میں نے کہنی ہے بلند آواز سے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. صحابہ والوں بلند آواز سے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی ہیں یہ، ان سے راضی ہوں میں. مجھ سے راضی ہیں یہ، ان سے راضی ہوں میں. جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے. ہے نبی کے صحابہ. ارے ماشاءاللہ، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے. اور بلند آواز سے. ہے نبی بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا. اور پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. بڑے کمال کا کلام ہے یہ، توجہ رکھنا. پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا. وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں. ساری امت میں پہلا مسلمان ہے. ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. آگے پڑھوں، اس لائن کو سارے کہو. ہے نبی خود گواہ جس پہ اللہ کا. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا. جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی، مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی. سب کہو. مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی. بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. ہاتھ لہرا کے. صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ، اور یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ لاہور والوں سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، بڑی پیاری بات اسٹیج والے، سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، کمال کی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کوئی بھی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا اور کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی۔ سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، رہبر و سب کے حضرت علی، اونچا کہو، رہبر و سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ جن کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، بلند آواز سے صحابہ 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 صحابہ، شان صحابہ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، کیوں؟ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہماری کیا مجال ہم کسی صحابی پہ کچھ کہہ سکتے، ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہہ ہم سے برداشت نہیں، صحابہ کے بارے میں بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، زبان کو کتنی بار دھو تو ان کا نام لیا جائے، حضور کا دیدار کرنے والے تھے، سب کچھ لٹانے والے تھے، قربان کرنے والے تھے، ہم ایسے منہ اٹھا کے میڈیا پہ لگے رہتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بس کریں چلیں کیا میں بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ میں ابھی افریقہ کے سفر میں تھا، ایک جنگل سے میرا ایک شہر کی طرف جانا تھا، تو راستے میں ایک بہت بڑا مدرسہ آیا، تو میں نے ساتھیوں کو کہا یار اتنا بڑا مدرسہ ہے تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے بارے میں، اور گاڑی میں ہی تھے ہم، باہر سے دیکھا، اور انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا بتائیں، یہ تو قادیانیوں کا ہے۔ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں نا قادیانیوں کے بارے میں، تو سمجھ لو بہت کچھ کرتے ہیں یہ عالم میں، لیکن ان کو قانون یہیں کا بدلنا ہے، اور جگہوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن قانون کہاں کا بدلنا ہے، تو سمجھیں پاکستان میں کچھ ہے، یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ جو بیٹھے ہوئے یا سب پڑھ رہے ہو، یہ نعرہ، یہ ایمانی جذبہ گرمی میں بھی، یہ نہیں ہے باہر جا کے ٹھوس ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ ہمارے یہاں جذبہ ہے ماشاءاللہ، رات میں آئے ہوئے بچے آئے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے نعت پڑھ رہے ہیں، آپ مل کے پڑھ رہے ہو، اللہ یہ قائم رکھے، اس ملک کو قائم رکھے، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری معیشت کو استحکام نفیذ کرے تاکہ ہمیں باہر جانا ہی نہ پڑے، اتنا اس ملک کو اللہ تعالیٰ خود مختار فرما دے۔ باہر کے جب میں حیران ہوا، میں نے کہا دیکھو یار قادیانیوں کا کتنے بڑے بڑے مرکز، اور وہ محنت کر رہے ہیں، لوگ کیا کلمہ پڑھتے ہوں بیچارے، کیا اسلام لاتے ہیں، دکھ ہوا بڑا۔ تو پھر میں نے ایک کلام پڑھنا شروع کیا جو میں 2005 میں 2004 میں پڑھتا تھا، تو وہ میں نے پڑھنا دوبارہ شروع کیا، اور لوگوں نے بھی بھرپور میرا ساتھ دیا، پتہ نہیں آج میرے دل میں آ رہا ہے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے۔
اونچا اونچا پڑھو گے ہلکا ہلکا؟ اونچا اونچا تگڑا پڑھو بھائی، یہ زمین بھی خوش ہوگی، گواہی دے گی کہ حضور کے عاشق یہاں جمع تھے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں حضور کے دین کے کام کو آگے لے کے چلنے والا بنائے، حضور کے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امتی تو وہی ہے نبی کے کام کو اپنا کام بنائے، کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ تو وہ کلام کیا تھا؟ نبی آتے رہے، یہ میں ختم نبوت کے دیوانوں کو سنا رہا ہوں جنہوں نے لاہور میں ایسا جلسہ کیا پورے عالم کو ہلا دیا، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ مزہ نہیں ہے؟ ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نبی آتے رہے، ان بچوں کو ادھر کرو، یہ میرے ساتھ تگڑا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں نبیوں کے امام آئے، کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ کتنی پیاری بات، سارے کہو میرے ساتھ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، میرے نبی جی اللہ اللہ، سوہنے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی وہ آئے جب تو انسان کو بولو بولو فرشتوں کے سلام آئے۔ اوہو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 ریشم کے کپڑوں کے دکانوں کے مالک مفتی عبداللہ نان صاحب تشریف نہیں لائے، تھوڑا ان کی طرف سے جملہ وہ ڈال دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں غلطی جو نکالتے ہیں سامنے، تھوڑا سا ان کی طرف سے میں بات چلا رہا ہوں کیونکہ رستے بنتے ہیں، عبداللہ نان صدیق صاحب نہیں آ رہے، تو میں ذرا ایک بات کر لیتا ہوں اور اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ وہ آ رہے تھے لیکن رستے بندے۔ سننا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 ریشم کے کپڑوں کے دکانوں کے مالک اپنے دور کے چیف جسٹس شمار کیے جاتے ہیں۔ اسلام لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر بار قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانوں کو بھی قربان کر دیا۔ بالآخر ایک دن آیا پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، کس کے پاس؟ بولنا بہت آسان ہے، میں سنا رہا ہوں تم سن رہے ہو، جس پہ گزری ہے اس کو پتہ ہے۔ اتنی قربانی دی، کپڑا نہیں تھا، پتہ ہے پھر کیا کہ لاہور والوں جی بگا والوں ٹاٹ ہوتا ہے نا، ٹاٹ جس میں سبزی ڈالتے ہیں، بوری اس کو کاٹ کے قمیض بنا کے پہنی، بٹن لگانے کے لیے بٹن کوئی نہیں، ببول کا کانٹا توڑ کر بٹنوں کی جگہ پر لگا رہے، دونوں آنکھوں میں سے آنسو جاری۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جا کے ابو بکر سے پوچھ کے آؤ کیا وہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے۔ اللہ
زمین نے کیسے کیسے منظر دیکھے، کیا کیا ایمان والے دیکھے، اور ایک ہم جیسے گندوں کو بھی دیکھا۔ جبریل آئے حضور کے دربار میں سلام عرض کیا کہ اللہ نے ابو بکر پہ سلام بھیجا ہے، سب کچھ لٹایا تو رب کا سلام آیا، سب کچھ لٹایا، بولو رب کا سلام آیا۔ صدیق اکبر کو آپ نے بلایا، ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس حال میں راضی ہو؟ یہ جو کپڑے پہنے ٹاٹ ہوتا ہے نا، ٹاٹ اس میں کانٹا لگایا، کیونکہ بٹن تو لگ نہیں سکنا، دھاگا ہے کہ نہیں، کانٹا لگا ہوا ہے۔ سوچو ذرا دماغ میں لاؤ، ایک آدمی ہو ٹاٹ کا کپڑا ہو، ببول کے، یہ وہ ہو جو 6 ریشم کو دکانوں کا مالک ہو، چیف جسٹس اپنے دور کا ہو، آج یہ پہنا ہے۔ تو ابو بکر سے کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں راضی ہو؟ صدیق اکبر وجد میں آ کے کہنے لگے انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی۔ لاہور والوں انہوں نے کہا میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی، اس حال میں بھی خوش۔ کہنے لگے جبریل، دل تھام کے سننا، اے جبریل جا کے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کیا میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، فرشتے حیران، جبریل پریشان، اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے اس حال میں راضی ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا اے جبریل جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ میں اس سے اس حال میں راضی ہوں، اور آج سے میں نے عرش پہ فرشتوں کا بھی وہی لباس بنا دیا جو فرش پہ ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ تمہاری قیمت یہ ہے، یہ 100 200 1000 2000 کمانے کے لیے ہم نہیں آئے، ایمان والا تو عالم کو ہلا دیتا ہے۔ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، ضائع نہ کرو اپنے کو، اپنی جوانیوں کو نہیں ختم کرو، تم نے دین کے کام کو بہت آگے لے جانا ہے۔ تو شاعر نے بھی کمال کہا نا، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی میرا خیال ہے تھک گئے، سونے کی دعا پڑھا دوں؟ وہ کہو نا ذرا تکڑا کہو نا، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ۔ اور اگلا شعر جس کی وجہ سے میں نے یہ کلام شروع کیا، اس شعر کی وجہ سے یہ کلام سنا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے ہے، اور کیا ہے؟ کیا جب بھی کسی قذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی قذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، جو غلام ہاتھ لہرا کے اونچا کہو، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، اور اونچا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ،
پیارے نبی جی اللہ اللہ اپنے نبی جی اللہ اللہ سوہنے نبی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ پیچھے والوں کی طرف کیمرہ گیا تو تب انہوں نے اللہ واللہ کہا ہے. ایک انہی کی طرف فٹ کر دو یار, جھوٹی موٹی کا ایک ادھر ہی لگا دو, یہ لگے رہیں گے انشاءاللہ. اور ادھر بھی بولو اے یار اونچا کا ہو سارے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ میرے نبی جی اللہ اللہ سوہنے نبی جی. اور بڑی پیاری بات کر رہا ہوں خدا کی قسم, یہ شعر ایسا ہے نا کچھ لوگوں نے تو لکھے بھی لگایا گاڑیوں کے پیچھے. میں اکثر کہتا ہوں قیمتی بات ملے اس کو پھیلاؤ. اور یہ آخری شعر ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا پر بیٹھ کے دین پر باتیں کرتے, حضور کی سنتوں پہ باتیں کرتے ہیں. ڈائریکٹ تو نہیں بات کر سکتے, کسی بہانے سے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کو بچائے رکھے. اور ان کے لیے پیغام ہے جو دین پر اور دینداروں پر تبصرے کرتے ہیں. علماء حضرات کی توجہ, جو دین پر دینداروں پر تبصرے کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ روز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا, وہ روز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا, وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے. وہاں وہ کام سب کہو, وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے. وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے. وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ میرے نبی جی اللہ اللہ اپنے نبی جی اللہ اللہ. سب کہو نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, شان صحابہ. ماشاءاللہ. اب ہم تھکیں تو تم جاگے ہو. واہ یار, میں اکثر کہتا ہوں جہاں ہماری انتہا ہے وہاں سے آپ کی ابتدا ہے. جانے جب لگتے کہ ایک اور, وہ پیچھے جو کیمرے والی ٹیم بیٹھی ہے ساری میں نے دیکھی ہے. ایک کیمرہ ادھر ایسے ہی موڑ دو بس, وہ جاگے رہیں گے سارے انشاءاللہ. چلیں بھائی آگے. مجھے پتہ چلا کہ خواتین بھی ہیں, پہلے میرے علم میں نہیں تھا. ایسی ویسی کوئی بات کی تو میں ان سے کہتا ہوں, میں نے مذاق میں بولا تھا. ایمان پکا ہے جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے. چلے میں ایک نظم خواتین کے لیے سناتا ہوں, آپ کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے. مجھے ایک خاتون کا فون آیا
کہ مفتی صاحب مجھے طلاق ہو گئی. میں نے کہا اللہ رحم کرے. کیوں؟ کہنے لگے اس بات پہ طلاق ہوئی ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ آج بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں دین کا کام بہت ہو رہا ہے. دین کا کام تو جب بہت ہوتا نظر آئے جب ہر گھر میں دین زندہ ہو. پھر میں نے ایک نظم پڑھی, توجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں. کتنی بڑی کمال کی روایت ہے, توجہ کرنا, مجھے دیکھنا بھی. جس کی 3 بیٹیاں ہوں, ایک روایت میں آتے 4, ایک میں آتے 3. فرمایا بہترین تربیت کرے, اچھے نام رکھے, اس کو خوش ہو. کل قیامت کے دن وہ آئے گا, وہ اور میں ایسے ہوں گے. یہ 2 انگلیاں جوڑ کے یوں فرما. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, خوش ہو, اچھے نام رکھے, دینی تربیت کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا صلی اللہ. کچھ زمانہ گزرا, ایک صحابہ آئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, کہنے لگے اگر اس وقت کوئی محفل میں کھڑے ہو کے حضور سے پوچھتا کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہو جیسے بہت سو کی ہوگی, تو حضور کیا فرماتے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس وقت میرے محبوب سے کوئی پوچھتا کہ کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی فرماتے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ امانت ہے خدا کی. اب میں نے جب یہ نظم پڑھی, بہت سارے ساتھی جن کی شادیاں ہوتی کہتے ہیں مجھے سب دعا کرنا اللہ میں پہلے بیٹی عطا فرمائے, اور بیٹیوں پہ تو اللہ جنت کی ضمانت دے رہا ہے. پھر میں نے ایک نظم پڑھی, حضور کے زمانے کا واقعہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے سنایا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا ایکو کم رکھنا, ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. ساؤنڈ والے بھائی اچھا اس میں ایکو کم رکھنا کیونکہ واقعہ ہے نا, تاکہ سمجھ میں آئے. باقی یہ بہت اچھا چلا رہے ہو ماشاءاللہ. واقعہ توجہ سے سننے کا ہے, اور کیا ہے یہ ملینوں ٹائم سنا گیا یوٹیوب پر, ملینوں ٹائم. شاعر کہتا ہے, سمجھاتا ہے, ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا, وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا. ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر, ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر. اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا, جس وقت میں کافر تطبیق جرم کیا تھا, جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا. میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا. میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی, پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی. نفرت تھی مجھے اس سے, میں بیزار تھا اس سے, لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے. اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی, بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی. باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا, میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا. چاہتی نہیں تھی, کوئی الفت ہی نہیں تھی, سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی. معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے, اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے. میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں, کھوئی ہوئی عزت کو پھر کے بار میں پالوں. ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے, وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے. وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں, سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں. فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں, جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں. صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر, بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی
چل کر سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے یہ سوچا کہ یہیں قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں۔ پھر میں نے کیا ایک گڑھا کھودنا جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے، معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر، دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی، میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو، مجھے سمجھاؤ نا بابا، میں چپ رہا اب اس کو میں بتلاتا بھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ، اے بابا میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تو شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو دیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، للہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی
تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ یہ آج کی عورتیں جو غیروں کے طریقوں پہ چالتی ہیں، یہ پہلے بھی تھا اسلام سے، اور ادھر تک پہنچا دیا کہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اسلام ہی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی۔ اللہ ہمیں دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے والا بنے۔ اب آخر میں الحمدللہ بہت ساری باتیں ہوئیں، تھوڑی آپ کو جگانے کے لیے مذاق بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے، صحابہ کے تذکرے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق چلنے والا بنائے۔ حضور جیسے عبادات، معاشرات، معاملات، اخلاق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ محفل بڑی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم سارے مل کے اس پہ شامل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے میرے دل میں آ رہا ہے آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، عمرہ کرنے کا، اور عمرہ بھی مفت میں کرنے کا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کرنا ہے ساروں نے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ساروں نے کرنا، اور کرنا بھی فری میں۔ میں نے اپنے پہ تجربہ کیا، اپنے پہ مجھے ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، اور بڑا زبردست ہے، اور مفت میں عمرہ ہوگا انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ، یہ پورا پڑھنا ہے۔ ہر اذان کی دعا کے بعد اس کو پورا پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ دل میں لبیک اللہم لبیک پڑھو، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مرتبہ اس کو دل میں پڑھنا ہے۔ اور ایک گلہ ہوتا ہے نا، گلہ جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، اس کو گھر میں رکھو، اس میں 5-10 روپے ڈالنا شروع کرو۔ اس کو کرنا، اس کو ہلکا نہیں لینا، 5-10 روپے ڈالنا شروع کرو، پھر دعا کرو، اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نا، چل کے آؤں میری طرف، پہل تم نے کرنی ہے، دوڑ کے آؤ، لپک کے آؤں گا۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں، آپ خود دیکھیں گے پیسے بعد میں پورے ہوں گے، آپ پہلے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دعا ہوگی، پھر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شمس الدین صاحب دعا فرمائیں گے۔ آپ اعلان سماعت فرما لیں، 3 پروگراموں کے اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک پروگرام 13 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب پاک عرب سوسائٹی میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں مولانا مفتی حسن صاحب، مولانا یوسف خان صاحب اور قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، حافظ ابوبکر مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اب احباب کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ دوسرا اعلان سماعت فرمائیں، 19 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء موتسنگ گاؤں میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا پیر مسرور نواز جھنگوی صاحب، مولانا کامران صاحب حیدرآباد والے اور حافظ منیر احمد صاحب کراچی والے تشریف لا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آخری اعلان 16 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب آوان مارکیٹ جامع عثمانیہ محمودیہ آوان مارکیٹ میں عظیم الشان محفل حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک پاکستان کے تقریباً بڑے بڑے تمام ثناخان، حضرت مفتی انس یونس صاحب بھی، حافظ ابوبکر مدنی صاحب، حافظ منیر صاحب، وقار عمر ڈنگراز صاحب، قاضی مطیع اللہ صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، اور اس میں 3 عمرہ پیکج بھی ہیں۔ آپ احباب کو اس پروگرام میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ دینی محفل میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ میں دعا کے لیے مولانا شمس الدین صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختتام میں دعا فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے جو ہے ایک دو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ جو دینی ادارے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اس کے اوپر جو ہے کھنگ موڑ کے اندر ایک مدرسہ ہے، حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، اس میں نے پڑھایا ہے۔ اس کے ساتھ ایک قلعہ مدرسے کا ہے اور 2 قلعے قبرستان کے ہیں، اور شام کوٹ کے اندر جو ہے ایک مدرسہ ہے، وہ بھی حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ نے بنایا۔ مدرسے کے لیے تو جگہ دی لیکن قبرستان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، حضرت نے فرمایا بھائی کوئی قبرستان کے لیے بھی جگہ دے دے۔ تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے 4 کنال قبرستان کے لیے دے دی۔ تو وہ کہنے لگا دیکھو اس کے اندر سب سے پہلے کس کی قبر بنتی ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے وہ جس نے جگہ دی تھی اس کی بیٹی کی قبر بنی، اور وہ بیٹا جو ہے مدرسوں والے سے اور طلباء سے بہت محبت کرتا تھا، چنانچہ اس کو دفن کر دیا۔ تو وہاں سے پانی کا نالا چلتا تھا، کچھ دنوں کے بعد پانی اس کی قبر میں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو قبر سے نکالو اور دوسری جگہ دفن کرو۔ جب اس کو نکالا تو جو ہے بالکل ایسے جیسے آج دفن کیا ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو اس کا پھر لوگوں نے کہا جنازہ بھی اس کا دوبارہ پڑھاؤ۔ جب جنازہ دوبارہ پڑھایا تو لوگوں نے کہا اس کی زیارت بھی کراؤ۔ جب اس کا کفن کھولا تو کفن کے اوپر اتنا بڑا سیب رکھا ہوا تھا۔ سیب، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا یرزقون فیہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا ایسے کرو، اس کو کاٹ کاٹ کے ایک ایک پھاڑی سب کو دو، سب کو دی۔ تو جو ہے حاجی ہریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے واقعہ سنا، کہنے شمس الدین اب تک اس کا ذائقہ میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا وہ دنیا کا سیب تھوڑا تھا، وہ تو جنت کا سیب تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، مدارس سے طلباء سے محبت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ان کی توفیق نصیب فرما دے سب کو دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحم یا ارحم الراحمین اکرم یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ پوری مجھ سچا اور پکا نمازی بنا، یا اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنا محتاج بنا، مخلوق کا محتاج نہ بنا، مخلوق کی محتاجی معذور سے ہم سب کی خاص حفاظت فرما، یا اللہ اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ یا میرے پاک اللہ جتنے بھی حضرات آئے ہوں جو بھی محبت مدارس کے ساتھ کرتے ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور یا اللہ آخرت کے جنت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جہاں بھی ہمارے مدارس ہیں یا اللہ سب کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ یا میرے پاک اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔
یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، یا اللہ مدینہ تو رسم شہادت نصیب فرما، جنت بقی کی سکونت نصیب فرما، یا اللہ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما، آپ کی شفاعت عطا فرما، آپ کے جھنڈے تک ہم کو جمع فرما، اور جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدموں میں یا اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں یا اللہ سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ہے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کو بخش دے۔ یا میرے پاک اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حال کے مناسب وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تاجدار مدینہ کے صدقے سے قبول فرما، کالی کملی والے کے صدقے سے قبول فرما، اولیاء کرام و شیخ زنگ صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی النبی کریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا